دنیا بھر کی خارجہ پالیسی معیشت اور ٹیکنالوجی کے بنیاد پر بنتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ریاست کے وقار کا سودا ایک معصوم پرندے کے شکار اور عرب شہزادوں کی خوشنودی کے بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ جس ملک میں قانون عام شہریوں کے لیے پھندا اور غیر ملکیوں کے لیے موم کا ناک ہو، تو اس ملک میں جو سافٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ دراصل اس ملک کی خودداری اور خود مختاری کا جنازہ ہوتی ہے۔ آج ہم ایک معصوم پرندے اور اس کے شکاری اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی، جسے اس شکار کے حوالے سے اس خارجہ پالیسی میں اس شکار کو اہم ستون قرار دیا گیا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے معصوم پرندے تلور کے شکار، عرب شہزادوں کی آمد، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ریاست کا موقف، اور اس جو خارجہ پالیسی ہے اس میں تلور کا کردار، یعنی تلور کے شکار کا کردار، اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ تلور ایک معصوم پرندہ ہے اور پاکستان میں آنے والا وہ مہاجر پرندہ ہے جو سینٹرل ایشیا سے آتا ہے۔ تلور جو کہ کیموفلاج کے لیے آتا ہے اور سرد جو علاقے یعنی قازقستان، ازبکستان، منگولیا اور چین کے سرد علاقوں سے وہ سفر کرتا ہوا، ہجرت کرتا ہوا پاکستان میں پناہ لیتا ہے، اور پاکستان میں اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ ہم آج کے پروگرام میں اس کے تفصیل بتائیں گے۔ اس سے پہلے اس جو پرندہ ہے اس کے تھوڑی آپ کو ڈیٹیل بتا دیں کہ وہ یہاں پہ کیوں آتا ہے۔ ایک تو یہ نایاب پرندہ ہے، جو یو کی جو رپورٹ ہے اس حوالے سے یہ پرندہ سال میں کوئی 1-2 انڈے دیتا ہے، یعنی اتنا نایاب ہے، اور پاکستان میں اس پرندے کے شکار پہ پابندی ہے، یعنی جو قانون بنا ہوا ہے وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ، اس کے تحت اس پرندے کا شکار نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ببانگ دوہل کہتا ہے کہ اس پرندے کا شکار اس کی خارجہ پالیسی کا ستون ہے، یعنی جس ملک کی خارجہ پالیسی ایک پرندے کے شکار پر بنتی ہو اور اس خارجہ پالیسی کے تحت اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، تو آپ اس ملک کی خود مختاری کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ پاکستان میں آنے والے اس پرندے نے جو اپنا مسکن بنایا ہوتا ہے، یعنی پاکستان کے مختلف علاقوں جو صحرائی علاقے ہیں اس میں یہ آتا ہے، اور قدرتی طور پہ جو صحرا کا رنگ ہے اس کا بھی رتیلا رنگ ہے اس پرندے کا، تو آسانی سے کیموفلاج کر جاتا ہے، لیکن عرب شکاری اس کو شکار کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہر سیزن میں یہ شکار کیا جاتا ہے۔ یعنی ستمبر اور اکتوبر میں یہ پرندہ ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پہنچتا ہے، جنوری میں یہ پرندہ پیک پہ ہوتا ہے اور اس کا شکار بھی پیک پہ ہوتا ہے۔ آج کل بھی عرب جو شکاری ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بس چکے ہیں۔ پاکستان کے صحرائی علاقے جو پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ہیں، اس میں یہ مختلف علاقے جو ہیں اس میں یہ پرندہ پناہ لیتا ہے۔ پنجاب میں رحیم یار خان، بہاولپور، راجن پور یعنی چولستان والا جو تھل والا علاقہ ہے وہاں پہ یہ پرندہ آ کے اپنا عارضی مسکن بناتا ہے۔ سندھ میں تھرپارکر، ننگر پارکر، گھوٹکی، خیرپور اور ٹھٹا، سجاول یا تھانہ بلا خان اور صحرائی مکس علاقہ، وہاں پہ یہ اپنا مسکن بناتا ہے۔ اس طرح جو بلوچستان ہے وہ چاغی، پنجگور، تربت، گوادر، لسبیلا، یہ جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ پرندہ آتا ہے، پناہ لیتا ہے، لیکن پناہ جہاں پہ لیتا ہے وہاں کی جو ریاست ہے وہ ریاست خود شکاریوں کی سہولت کار بن جاتی ہے اور اس پرندے کو شکار کرواتی ہے۔ یعنی پاکستان کا کوئی شہری اگر اس پرندے کا شکار کرے، اس کو مارے، اس کو پکڑے، اس کو بیچے یا کسی قسم کا نقصان دے، تو وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت اسے قید کی سزا بھی ہوگی، جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی غیر ملکی اور خصوصی طور پہ عرب شہزادہ یا جو شاہی خاندان کے افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے اس پرندے کے شکار پہ کوئی قدغن نہیں، کوئی ممانعت نہیں، قانون اس میں ریلیکس ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ساری اس کے تفصیل بتاؤں گا
کہ ہوتا کیا رہا ہے اس پرندے کے شکار کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں کہ 60 کی دہائی میں یہ عرب شہزادے اس خیال سے پاکستان آنا شروع ہوئے، لیکن پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں عرب شہزادوں کو باضابطہ طور پہ دعوت دی گئی، یعنی مقامی لوگ اس کا شکار نہیں کر سکتے پرندے کا، لیکن خصوصی رعایت سے عرب شہزادے، عرب شکاری آ کر وہ اس پرندے کا شکار کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عرب شکاری جو ہوتے ہیں وہ اس کا گوشت اس لیے کھاتے ہیں کہ اس میں ایک خاص قسم کا عنصر ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہوت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مطلب ایک مت کہا جائے یا کچھ، لیکن شکاری جو ہوتے ہیں عرب شکاری وہ شکار کے شوقین ہوتے ہیں اور فالکنز کے ذریعے وہ شکار کرتے ہیں۔ نہ فقط شکار کرتے ہیں لیکن فالکنز کی تربیت کے لیے اس پرندے کو یہاں سے اسمگل بھی کیا جاتا ہے، یعنی وہ خود اپنے ساتھ لے کر بھی جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن عرب ممالک کے عرب شکاریوں کو اس معصوم بے زبان پرندے کے شکار کے لیے خصوصی پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ ایک تو متحدہ عرب امارات ہے، دوسرا سعودی عرب ہے، تیسرا بحرین ہے، چوتھا قطر ہے۔ یعنی یہ 4 تو بڑے ملک ہیں جن کے شہزادوں کو، یعنی جو مخصوص شاہی فیملیز ہیں ان کے شہزادوں کو خصوصی طور پہ شکار کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور پاکستان کے کن علاقوں میں، یعنی پاکستان کو اس شکار کے حوالے سے مختلف زون میں بانٹا گیا کہ کس ملک کی کس علاقے پہ چڑھائی ہوگی، کون سا ملک کا جو شہزادہ ہے، وہ جو شاہی فیملی کا شہزادہ ہے وہ کس صوبے میں، کس صوبے کے کس ضلع میں شکار کر سکتا ہے۔ یعنی جو فارن منسٹری ہے، یہ ایک تو خود یہ صوبائی خود مختاری کا بھی بڑا سوال ہے نا کہ فارن منسٹری یہاں سے پرمٹ جاری کرتی ہے، فارن منسٹری یہاں سے کوڈ آف کنڈکٹ جاری کرتی ہے، فارن منسٹری اس صوبے کے اس ضلع کے لیے حوالے سے ایک جو پرمٹ جاری کرتی ہے کہ یہ ملک جو ہے فلاں ملک کا فلاں شہزادہ اس صوبے کے اس ضلع میں شکار کر سکتا ہے۔ تو یہ اپنے صوبے کی خود مختاری جو ہوتی ہے اس پہ تو وفاق ظلم کر رہا ہے، لیکن خود جو فیڈریشن یا ریاست میں ظلم ہو رہا ہے انٹرنیشنل قوانین کے تناظر میں، یا وہ بھی تو خود مختاری پہ ایک بڑا وار ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کس طرح یہ مختلف جو صوبے اور ان کے زون جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں اس شکار کے لیے۔ یہ جو متحدہ عرب امارات کے لیے آتے ہیں ان کے لیے پنجاب کے مخصوص علاقے یعنی رحیم یار خان جو ہے وہ مخصوص کیا جاتا ہے، سندھ میں سکھر، گھوٹکی، خیرپور اور نواب شاہ ان کے لیے مخصوص ہوتا ہے یعنی یو اے ای کے لیے، اور بلوچستان میں جو ہے وہ خاران، واشق اور گوادر، اس میں ان یعنی یو اے ای سے آنے والے جو شکاری عرب شکاری ہیں ان کو تلور شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس طرح جو قطری شہزادے ہیں، قطریوں کا اور خصوصی طور پہ شریف فیملی کا تو بڑا تعلق بھی رہا ہے، قطری شہزادوں کے لیے پنجاب میں بکھر، خوشاب، لیا، سندھ میں جیکبآباد اور شکارپور، اور بلوچستان میں کچھ اور موسیٰ خیل کے جو علاقے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں، اور وہ قطری جو شکاری ہوتے ہیں عرب شکاری ان کو اجازت ہوتی ہے کہ تلور کا وہاں شکار کریں۔ اس طرح جو سعودی خاندان ہے اس کے لیے پنجاب میں پورا باولپور کا جو تھل اور چولستان والا علاقہ، اور بلوچستان میں چاغی اور اس کے آس پاس جو علاقے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پہ تلور کا شکار کر سکتے ہیں۔ بحرین کے لیے سندھ کا جو جام شورو، تھانہ بولا خان، سجاول، کوہستان، ٹھٹے والا جو علاقہ ہے وہ بحرین کے ان عرب شکاریوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ خصوصی طور پہ پرمٹس جاری ہوتے ہیں، خصوصی طور پہ ان کو اجازت نامے ملتے ہیں اور وہ شکار کرتے ہیں۔ اس کے لیے فارن منسٹری یعنی پاکستان کی وزارت خارجہ کوڈ آف کنڈکٹ جاری کرتی ہے، اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت 10 دن کا جو شکار کا پرمٹ جاری کیا جاتا ہے۔ ایک پرمٹ میں 100 پرندے شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ 10 دن کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ ایک پرمٹ کے لیے کوئی تقریباً $1,00,000 جو ہے وہ فی ہوتی ہے، اور فی خزانے میں، سرکاری خزانے میں جمع ہوتی ہے۔ لیکن اس کوڈ آف کنڈکٹ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جو عرب شکاری آ جاتے ہیں، جو اتنی خود مختاری کو لتاڑتے ہیں، جو اپنے ان مخصوص کردہ علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں نا، رحیم یار خان، یہ سکھر گھوٹکی والے علاقے میں انہوں نے اپنے بڑے کیمپ کے نام پہ بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں۔ رحیم یار خان میں تو ہوائی اڈہ بنایا ہوا تھا
جو UAE کے صدر تھے انہوں نے پھر وہ پاکستانی حکومت کے حوالے کیا گیا۔ تو جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، یعنی ضابطۂ اخلاق یہ ہے کہ پرندے کے شکار کے لیے آپ بندوق سمیت کوئی آتشی اسلحہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آتشی اسلحہ استعمال کرنے کی شکایات بھی آتی ہیں۔ لیکن وہ جو صحرا میں شکار کرتے رہتے ہیں وہ صحرا کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے جو اڑوس پڑوس کے جو وزیر مشیر وڈیرے بھوتار جو خان جو سارے کے سارے وہ ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں، تو ان سے کون پوچھے گا؟ جو فارن منسٹری یا بڑے بڑے جو بابو بیوروکریٹ ان کو پرمٹ جاری کرتے ہیں، تو وہ اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کریں بھی تو ان سے پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ ایک رپورٹ بنی تھی جو وائلڈ لائف بلوچستان کے ایک نوجوان جو بہادر افسر تھے جعفر بلوچ، انہوں نے بنائی تھی 2014 میں۔ چاگی کے آس پاس ایک سعودی شہزادہ تھا، ان کو پرمٹ ملی 10 دن کی اور تلور کا 100 پرندے مارنے کی خصوصی اجازت ملی، لیکن اس نے 10 دنوں میں 2100 پرندے ان کا شکار کیا، یعنی 2100 پرندے کا شکار ایک بندے نے کیا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو پورا قافلہ ہوگا انہوں نے کیا حشر نشر کیا ہوگا۔ پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا 2015 میں۔ سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کو اٹھایا، اس رپورٹ کی بنیاد پر جسٹس جواد خواجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس قاضی فائز صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور وہ زبردست قسم کا فیصلہ تھا، وہ پڑھنے کے لائق فیصلہ ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ جائزہ لیا کہ پاکستان میں وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت تلور کے شکار پر پابندی ہے، تو غیر ملکی شہریوں کو کیسے اجازت نامے دیے جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے غیر ملکی شہریوں کو تلور کی جو اجازت نامے دیے گئے، پرمٹ دیے گئے، ان پر پابندی لگا دی، اور جو پرمٹ جو جاری ہوئے تھے پرمٹ وہ منسوخ کر دیے، اور عدالت نے کہا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی یہ پرمٹس ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا ملک کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کسی خارجہ پالیسی کے تحت باقی ملکوں سے تعلقات نہیں بنا سکتے۔ پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو UN کنونشنس ہیں، بین الاقوامی کنونشنس ہیں، اور پاکستان کا قانون ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس معصوم پرندے کا قتل کر سکیں۔ تو سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا تو کھلبلی مچ گئی وفاق میں، صوبوں میں، کیونکہ ان کا جو دانہ پانی تھا وہ بند تقریباً ہونے لگا تھا۔ وہ جو خصوصی طور پہ اس پرندے کے نام پر، اس پرندے کی قیمت پر جو عرب دنیا سے تعلقات استوار کر رہے تھے یا ہو رہے تھے پاکستان پہ، وہ ریاست نے سمجھا کہ اب ہماری خارجہ پالیسی اس کو بڑا دھچکا لگے گا۔ تو پھر یہ ہوا کہ بڑا رد عمل آیا ریاست میں۔ میں نے وہ کیس بھی کور کیا تھا، سپریم کورٹ پر بڑا پریشر بھی پڑا۔ پھر جسٹس جواد خواجہ بطور چیف جسٹس جب ریٹائرڈ ہوئے اور جسٹس انور ظہیر جمالی جب چیف جسٹس بنے، تو ان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے وفاقی حکومت کی طرف سے وہ اپیل سنی، اور اس بینچ میں وفاقی حکومت نے اپنی جو موقف ہے جو اپنا وہ داخل کروایا۔ 4 صوبائی حکومت بشمول سندھ حکومت نے بھی اپنا موقف داخل کروایا، بلکہ اپیل کی سپریم کورٹ سے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو 2015 میں فیصلہ آیا ہے اس کو کالعدم کیا جائے، اپنا فیصلہ سپریم کورٹ واپس لے اور یہ اپیل ہماری تسلیم کرے۔ اس اپیل میں یعنی سپریم کورٹ میں ریاستی وکیل یعنی اٹارنی جنرل فار پاکستان، اس کا یہ موقف تھا کہ تلور کا جو شکار ہے وہ ریاست کی فارن پالیسی کا ایک ستون ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ ہے موقف ریاست پاکستان کا کہ ایک بے جان معصوم پرندے کا شکار جو ہے اس کی اجازت دینا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستون ہے۔ تو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی میں ایک معصوم بے زبان جانور کا خون شامل ہے، اور اس کی قیمت پہ وہ تعلقات استوار کر رہے ہیں، پاکستان کر رہا ہے، اور خصوصی طور پہ خلیجی اور یہ 4 جو عرب ممالک ہیں جن کے نام میں نے بتائے۔ تو یہ ہے ساری کہانی۔ پھر سپریم کورٹ نے وہ اپیل منظور کر لی 4 صوبائی حکومت اور وفاق کی، اور تلور کے جو خون ہے یا قتل جو ہے یا اس کا جو شکار ہے اس کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ تھوڑی ڈائریکشنز بھی دیں، کیونکہ جب سپریم کورٹ کی اپیل منظور ہوئی، سپریم کورٹ میں وفاق کی اپیل جب منظور ہوئی، تب بھی قانون یہی تھا کہ تلور کے شکار پر پابندی ہے، لیکن دوہرا معیار قائم تھا، پہلے بھی قائم تھا، بعد میں سپریم کورٹ نے بھی اس کو نظر میں رکھا۔ پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد
جو جلد بازی میں صوبائی حکومت نے جو وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے جو قوانین ہیں ان میں ترامیم کی اور ان میں پھر ان کو اجازت دے دی کہ خصوصی طور پہ وفاقی حکومت چاہے یا کوئی بھی حکومت چاہے تو وہ اجازت دے سکتی ہے. تو وہ جو شکار پہلے بھی جاری تھا وہ اس قانون میں ترمیم کے بعد بھی پھر وہ شکار جو ہے وہ جاری رہا. اور سپریم کورٹ میں حکومت نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ وہ جو مہمان آتے ہیں یہ عرب خاص طور پہ جو شہزادے آتے ہیں تو وہ رعایت مراد بھی دیتے ہیں. انہوں نے رحیم یار خان میں ایئرپورٹ بنایا، زید ہاسپٹل بنائی، مختلف علاقوں میں انہوں نے سڑکیں بنوائی. تو اس طرح تعمیراتی کاموں کا جو حصہ تھا وہ بھی گنوایا گیا سپریم کورٹ میں. لیکن وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا موقف ایک تھا کہ کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے، ریاست کو یہ اجازت دے کہ وہ جو پرندوں کا جو قتل عام ہے اس میں عرب شہزادوں کی سہولت کاری کرے. اور پھر سپریم کورٹ نے ان کے حق میں وہ فیصلہ دے دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام کہانی جو تھی وہ ایک معصوم پرندے کے شکار اور پاکستان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، یعنی وہ جو سفارت کاری ہوتی ہے اس سفارت کاری میں اس معصوم پرندے کا خون شامل ہے. اور کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی خارجہ پالیسی نہیں بنی ہوئی ہے. لیکن ہم اپنی خود مختاری پہ جو آنچ آتی ہے، جو اپنی خود مختاری پہ جو ظلم ہوتا ہے، جو اپنی خود مختاری پہ جو اس میں مداخلت ہوتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے کبھی کسی پرندے کو آگے کر دیتے ہیں، کبھی کسی جانور کو آگے کرتے ہیں. لیکن یہ سوالیہ نشان ہمیشہ قائم رہے گا کہ ہم کتنے آزاد ہیں. یہ ساری کہانی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی فقط کسی دور میں کچھ ماہ کے لیے آزاد رہی ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ مسلسل پابند سلاسل ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.